أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49. مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا کیسا ہوگا جو آنے والا ہے بغیر باپ کے. اللہ تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کی طرف یعنی جیوز یہودیوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گا. وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر کے آیا ہوں، معجزہ. وہ یہ ہے کہ میں مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں اور اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے پرمیشن سے پرندہ اور برڈ بن جاتا ہے. اور میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو، جس کے جسم پر سفید داغ ہوتے ہیں، اسے ٹھیک کر دیتا ہوں. اور اللہ کے حکم سے مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہوں. اور میں تم کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو. بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم یقین کرو اور وشواس کرو. And make him a messenger to the children of Israel, who will say that I have come to you with a sign from your Lord, in that I design for you from clay that which is the like of the form of a bird. Then I breathe into it, and it becomes a bird with the permission of Allah. And I cure the blind and the leper, and I give life to the dead by the permission of Allah. And I inform you of what you eat and what you store in your houses. Indeed, in that is a sign for you if you are believers. اللہ تبارک و تعالی ایک لڑکی کو جس کی شادی نہیں ہوئی ہے فرشتے کے ذریعے بتا رہا ہے کہ تجھ سے میں ایک لڑکا پیدا کرنے والا ہوں جو ایسا 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 ہوگا. اب یہاں پر ہمارے لیے اس آیت میں کیا لیسن ہے؟ نمبر 1، یہ دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس چیز کے لیے چن لے، قبول کر لے، ایکسیپٹ کر لے، اور جسے جو چاہے دے دے. ہمیں اعتراض کرنے کا، حسد کرنے کا، جلنے کا کوئی حق نہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دیے، یہ میریکلس دیے کہ انہیں سب سے پہلے بغیر باپ سے پیدا کیا. اب یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے.
دنیا میں کسی کو اللہ نے ایسے پیدا نہیں کیا سوائے عیسیٰ ابن مریم کو. تو اس میں اگر انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کیوں نہیں ایسا بنایا تو یہ ایک بیوقوفی ہے. دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کر کے کیا کہا اپنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل یہودیوں کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ قد جئتکم، یقیناً میں تمہارے پاس آیا ہوں، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر کے آیا ہوں، بڑا معجزہ، میریکل. اب اس میں 4 میریکلز بیان کیے گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ کیا کسی انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ یہ کام کر سکے؟ نمبر 1، مٹی لے کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ اخلق لکم من الطین، تین کہتے ہیں مٹی کو. مٹی سے میں تمہارے لیے ایک پرندے کی شیپ بناتا ہوں، برڈ، پکشی کی ایک برڈ کی شیپ بنایا. اس کے بعد کیا کیا؟ انفخ فیہ، پھونکتے تھے اور وہ پرندہ بن کر کے، برڈ بن کر کے اڑنا شروع کر دیتا تھا. اب یہ کام کس کا ہے؟ کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے کیا؟ جادو میں ہو سکتا ہے کہ لوگ دکھائیں، لیکن وہ ریئل نہیں ہوتا ہے. وہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. یہاں پہ ریئل میں ہوتا تھا، اڑا دیا اور وہ پرندہ بن گیا، اڑ رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. وہ جسے چاہے اسے یہ معجزہ اور کرامت دے سکتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ایک آدمی اندھا پیدا ہوا، پیدائشی اندھا ہے، اور ایک آدمی ہے جس کے جسم پر سفید داغ، پورا جسم وائٹ، جس سے لوگ جو ہے نفرت کرتے. یہ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کو بستی کے، گاؤں کے باہر چھوڑ دیا جاتا تھا. ان کے پاس کوئی جاتا نہیں تھا کہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بیماری مجھے بھی لگ جائے گی، کوڑی، جسم پر زخم وغیرہ. یہ ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر کے کیا کرتے تھے؟ بس ہاتھ ایسا پھیرتے تھے. ہاتھ ایسا پھیرتے ہی پورا جسم بالکل ہمارے چمڑے کی طرح، جیسا ہیومن بینگ کا اسکن ہوتا ہے، بالکل ویسا ہو جاتا تھا. اسی لیے ان کو کہتے ہیں مسیح، چھونے والا، ہاتھ پھیرنے، مسح کہتے ہیں نا سر پہ ہاتھ پھیرنے کو. تو مسیح مطلب وہ ہاتھ پھیرنے والا. ہاتھ پھیرا، اندھا جو ہے آنکھ کھول کر کے دیکھنے لگا اور اسکن کی ساری بیماری ختم ہو گئی. یہ دوسرا معجزہ. یہ کون کر سکتا ہے؟ کیا کسی انسان کے، ہیومن بینگ کے بس کی بات ہے یہ؟ تیسرا، ایک آدمی مر گیا، وہ بولتے تھے تم اگر اچھے اللہ کے رسول ہو تو یہ مرا ہوا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو جاتے تھے کسی قبر کے پاس، بولتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے پرمیشن سے اٹھ کے کھڑا ہو جا. یا کوئی آدمی مرا ہوا، جاتے وہاں پہ بولتے نام لے کر کے، اے فار ایگزامپل اے عمر قم باذن اللہ، اٹھ کے کھڑے ہو، اور وہ بندہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا. احیی الموتا، مرے ہوئے کو زندہ کرتا ہوں. کیسے؟ باذن اللہ، میرے بس میں نہیں ہے، اللہ کے پرمیشن سے. اور لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ انبئکم، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بما تاکلون، تم کیا کھا کے آ رہے ہو. فار ایگزامپل آپ آگے بیٹھے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ایک لائن سے بولتے تھے، اور ہم کیا کھایا، ضیاء بھائی کیا کھائے، ایک لائن سے بولتے ہوئے آئے. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ غیب کی باتیں ہیں نا، اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اور اتنا ہی نہیں، گھر میں کیا کیا رکھا ہے، پیسے کتنے ہیں، مال کتنا ہے، بینک میں کیا، وہ سب بتا دیتے تھے. اس کے بعد یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، بڑا میریکل ہے. کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ
اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مانا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ کیا کہا؟ یہ تو جادوگر ہے، میجیشین ہے، یہ سب کر کے دکھا رہا ہے ہمیں، یہ جادوگر ہے۔ تو یہ پوری آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، نمبر 1، اللہ تعالیٰ جسے جو مقام دے اسے ہمیں بھی دینا۔ اب ہم زبردستی، فار ایگزامپل میں امام ہوں، ہمارے سیکریٹری ہیں، متولی ہیں، میں زبردستی کوشش کر کے اگر میں بولوں نہیں میں آپ کو نہیں مانتا، ہے نا، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے فیصلے کا انکار ہے۔ اللہ نے جس کو مجھ سے بڑا بنایا ہے اسے مجھے بڑا ماننا، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب میں اس سے بڑا بننے کی کوشش کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ذلیل کرے گا، اور اسی کو حسد بولتے ہیں۔ انہوں نے حسد میں نہیں مانا، ہے نا، ہم سے بڑا کیسے ہو جائے گا؟ تو پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ نے جسے جو مقام دیا ہے اسے وہ مقام دینا، اور دوسرا لیسن ہمارے لیے ہے کہ اللہ کا پاور، اس کی طاقت ان لمیٹڈ ہے، ہمیں اپنے دماغ سے اس کو نہیں ناپنا، ہمارے مسائل کو اپنے حساب سے حل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اللہ کی طرف دیکھنا کہ وہ چاہے تو ایک انسان کے ذریعے بھی پرندے میں جان ڈال سکتا ہے، مرے ہوئے کو کھڑا کر سکتا ہے، تو ہمارے مسائل، ہمارے حالات کیسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جان کر کے انسان کے اندر ایمان اگر بڑھتا ہے تو اس کا حق ادا ہوا، نہیں تو پھر اس کی مثال ان یہودیوں کی طرح ہے جنہوں نے سن کر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ کے میسج کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں سے واقعی سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔